السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹ دس سائیکولوجی سیشن. چیپٹر نمبر 7 صلاح اور نفسی علاج. اس کے پہلے سیشن میں ہم نے چیپٹر نمبر 8 یعنی کہ ماحول اور کردار کے متعلق فہمائش حاصل کی تھی. 7ویں چیپٹر کے پہلے ہم نے 8واں چیپٹر شروع کر دیا تھا کیونکہ بورڈ میں 8واں چیپٹر ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ٹوٹل 13 مارکس کے سوالات اس میں سے آنے والے ہیں. 7واں چیپٹر بھی ہمارا امپورٹنٹ ہے، اس میں سے 7 مارکس کا ہمارے بورڈ میں آنے والا ہے. تو آج سے ہم 7واں چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں، صلاح اور نفسی علاج. ہمارے سماج میں صلاح دینے کا رواج بہت ہی قدیم اور مشہور ہے. زمانہ قدیم میں عوام انہیں پریشان کرنے والے مسائل اور اہم فیصلوں کو بزرگوں کی اور عقل مندوں کی صلاح لی. صلاح اس کی روایتی خیال اور اس صدی میں نئے زمانے میں صلاح کے معنی بدل چکے ہیں. زمانہ قدیم میں نفسی امراض کے متعلق فرض خامیاں میں دکھائی دی. الگ الگ بیماریوں میں جب مبتلا ہوتے تھے تو لوگ طبی علاج کے لیے لوگوں کی صلاح لیتے تھے، مذہبی لوگوں کی صلاح لیتے تھے، جیسے جوتیش، دعا، تعویذ وغیرہ سے رابطے قائم کرتے تھے. لیکن آج کے وقت میں نفسی معالجے کے عمل میں تبدیلی آ چکی ہے. دیکھتے ہیں ہم صلاح کے معنی. صلاح کے لیے انگریزی لفظ استعمال ہوا ہے کاؤنسلنگ. 1 مارکس میں تمہارا سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ صلاح کے لیے انگریزی میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ ہے کاؤنسلنگ. لفظ صلاح کے مختلف معانی اور طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. صلاح ایک عمل ہے، ایک پیشہ ہے یا پھر ایک خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں. صلاح کی تعریف. صلاح فرد کے رویے میں تبدیلی لانے کے لیے اسے مدد کرنے کے مقصد سے تعلقات بنائے رکھنے کا سلسلہ ہے. ہمیں کیا یاد رکھنا ہے کہ صلاح کیا ہے؟ فرد کے کردار میں تبدیلی لانے، اسے مدد کرنے کے مقصد سے اس کے ساتھ تعلقات بنائے رکھنا صلاح کہلاتا ہے. دوسری تعریف میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صلاح پیشہ وارانہ، تعلیم یافتہ، کامل صلاح کار اور انفرادی معاملے میں امداد چاہنے والے فرد کے بیچ کا رابطہ ہے. یعنی کہ صلاح لینے والے اور صلاح دینے والے دونوں کے درمیان کے رابطہ صلاح کہلاتا ہے. صلاح کی تعریفات میں 3 عناصر شامل کیے گئے ہیں. سب سے پہلا ہے صلاح جو، دوسرا ہے صلاح کار، تیسرا ہے باہمی تعامل. یہ 3 عناصر صلاح کی تعریف کے ساتھ درج کیے گئے ہیں لیوس کے مطابق 1970 میں. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم صلاح جو، جسے گجراتی میں کہتے ہیں صلاحارتھی. نفسیاتی مسئلوں یا نشوونما کے مسئلوں کو لے کر آنے والے انہیں حل کرنے میں امداد خواہ فرد کی صلاح جو کہا جاتا ہے. یعنی کہ اپنے مسئلوں کو لے کر آئے اور اس کے مسئلے کا حل ہو سکے، اس کی کوئی مدد کر سکے، ایسی خواہش میں جو فرد آتا ہے اسے صلاح جو کہتے ہیں. سادی سمپل زبان میں کہیں تو صلاح لینے والے کو صلاح جو کہا جاتا ہے اور صلاح دینے والے کو صلاح کار کہا جاتا ہے. دوسرا ہے عناصر صلاح کار. نفسیاتی مسئلے اور نشوونما کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے دوسرے کی مدد کر سکے ایسا لیاقت اور فنون حامل، ایسا پیشہ وارانہ تربیت یافتہ فرد کو صلاح کار کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے. صلاح دینے والا صلاح کار اور صلاح لینے والا صلاح جو. باہمی تعامل. صلاح کار صلاح جو کے درمیان ہونے والا تعامل جس کی وجہ سے صلاح جو کے کردار میں کچھ تبدیلی آتی ہے، جسے باہمی تعامل کہتے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا صلاح کے مرحلے. سالانہ سوپانو. تو صلاح کے مرحلے سب سے پہلا ہے
صلاح جو کے آنے کا مقصد۔ پہلا مرحلہ میں کیا ہے؟ صلاح جو کے آنے کا مقصد، صلاح اپنا مسئلہ درد اظہار کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، یہ بابت پہلے مرحلے میں آتی ہے۔ سب سے پہلے کیا مرحلہ ہے کہ صلاح جو صلاح کار کے پاس کیوں آیا، اس کے آنے کا مقصد معلوم کرنا۔ دوسرا ہے صلاح تعلق قائم کرنا۔ اس مرحلے میں صلاح جو صلاح کار کے درمیان پورا اعتماد، تعلق اور پوری صلاح پر انحصار ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں کامیابی کا انحصار رابطہ قائم کرنے کی قوت پر ہے۔ تیسرا تشکیل اور مقصودات طے کرنا۔ اس مرحلے میں صلاح کار صلاح کے عمل سے وضاحت، تحدید اور مقصودات کا شمار کرتا ہے اور صلاح کی راہ کا نقشہ مہیا کرتا ہے، نقشہ بناتا ہے کہ کس طرح صلاح جو کو اس کے مسئلوں کا حل نکال پائے، اس کی پرابلم، اس کی مصیبت کو دور کر پائے، تمام چیزوں کو تحقیق کرتا ہے۔ چوتھا ہے مسئلوں کی وضاحت۔ اس مرحلے میں صلاح جو کہ اس کے مسئلے کے ضمن میں سمجھا جاتا ہے، مسئلوں کی زیادہ واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسے یہ مسئلہ کیوں ہے، کیا پرابلم ہے، یہ تکلیفیں، مصیبتیں، نفسی بیماری، تمام چیزوں کو واضح طور پر تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پانچواں ہے صلاح مسائل اور مقصودات کے کام کرنا۔ مسئلے کی حیت کو واضح کر کے، اس کے مقصودات کو ضروری اصلاح کر کے، اس کے حصول کے لیے آگے بڑھنے کی حکمت عملی تیار کرنا اور عمل کا اہم کام بن جاتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا ہے کام کرنے کی پلاننگ کرنا۔ صلاح کے عمل کو پورا کرنے کے لیے صلاح جو کی دیکھ بھال، اس کی رہنمائی، تھوڑے عرصے کے لیے پلاننگ کرنا، نئے کرداروں کی آزمائش کرنا چاہیے۔ ابراہم میسلو کے مطابق ایسے تجربات خود معالجی اقدار رکھتے ہیں، یعنی کہ کام کی پلاننگ کرنا کہ صلاح جو کیا مسئلہ ہے، کہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا، پلاننگ ہونی چاہیے، تھوڑے عرصے کے لیے نئے کرداروں کی آزمائش ہونی چاہیے تاکہ اس کے مسئلے کو واضح طور پر سمجھ پائے اور اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ اور ہمارا یہ لاسٹ پوائنٹ ہے نتائج کی تشخیص اور اصلاح کے امکان۔ صلاح جو کو جب تک کہ مددگار ہو تب تک کہ صلاح کار اس کا ساتھ نبھاتا ہے۔ صلاح جو آیا، اس کا مقصد بتائے، مشغل کی تشکیل ہوئی، پلاننگ ہوئی، وضاحت ہوئی، کام کرنے کی تکنیکیں ہوئی، اس کے بعد جب تک کہ اس کے مسئلے کا حل نہ نکل جائے تب تک کہ صلاح کار صلاح جو کا ساتھ نبھاتا ہے۔ صلاح جو کو بذات خود آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو تو صلاح کاروں کا کام پورا ہوا یوں ہو جاتا ہے۔ صلاح کے مقصودات کی طرف کی گئی ترقی کا جائزہ بھی بنا صلاح کار کے عمل کو پورا ہونے کا مقصد کیا جاتا ہے۔ یوں صلاح کے عمل کے یہ مرحلے باہمی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ صلاح جو کا مقصد پورا ہوا، وہ خود بخود آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو صلاح کار کا کام پورا ہوا۔ جب تک کہ صلاح جو اب بذات خود آگے بڑھ نہیں سکتا، بذات خود کھڑا ہو نہیں سکتا، تب تک کہ صلاح کار صلاح جو کا ساتھ نبھاتا ہے اور اس کے مقصودات کی ترقی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے۔ یوں تو صلاح کے عمل کے یہ مرحلے باہمی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آج کے سیشن میں اتنی چیزیں یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے صلاح کے معنی، صلاح کی تعریف، صلاح کے 3 عناصر دیے ہیں: صلاح جو، صلاح کار، باہمی تعامل، صلاح لینے والا صلاح جو ہے، صلاح دینے والا صلاح کار ہے، اور دونوں کے درمیان کے تعلق باہمی تعلق ہے۔ اس کے بعد ہمیں صلاح کے مرحلے یاد رکھنے ہیں کہ صلاح کے کتنے مرحلے؟ 7 مرحلے بتائے ہیں۔ صلاح جو کے آنے کا مقصد، دوسرا صلاح جو کے درمیان تعلق قائم کرنا، تیسرا تشکیل اور مقصودات طے کرنا، چوتھا مسئلوں کی وضاحت کرنا، پانچواں مقصودات کے ساتھ کام کرنا، چھٹا کام کی پلاننگ کرنا، اور ساتواں نتائج کی تشخیص اور اصلاح کی تکمیل کرنا۔ یہ تمام مرحلے آپ کو یاد کرنے ہیں۔
7 مرحلے بتائیے، یہ 7 مرحلوں کو آپ کو اچھے سے یاد رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ صلاح جو اور صلاح کار کی تعریفیں بھی نفسیات داں کے نام کے ساتھ آپ کو یاد رکھنی ہے۔